السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق کا آغاز ہمارا سورہ توبہ رکوع نمبر 9 سے ہوگا انشاءاللہ، آیت نمبر 67۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیت میں کیا بیان فرما رہے؟ یہ رکوع، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی نشانیاں اور مومنین کی صفات بیان کی ہیں۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، بعض ان کے بعضوں میں سے ہیں، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور نیک کاموں سے منع کرتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ فنسیہم، بھول گئے ہیں خدا کو پس بھول گیا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ۔ ان المنافقین هم الفاسقون، تحقیق منافق لوگ وہی فاسقین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت کے اندر منافقین کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ پہلی نشانی منافقین کی کیا بیان کی اس کے اندر، کہ ان بعض جو ہیں ان کے بعض میں سے، یعنی منافقین جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ہی منافقین ہیں۔ چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں، جو جس فیلڈ کا انسان ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہی آپ کو نظر آئے گا۔ معاشرے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں، نظر دوڑائیں تو یہی معاملات ہمیں نظر آتے ہیں، جو جس فیلڈ کا انسان ہوگا وہ اسی کے ساتھ نظر آئے گا۔ منافقین جو ہیں وہ منافقین کے ساتھ ہیں، چاہے وہ منافق مرد ہوں منافق عورتیں ہوں، وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ حکم کرتے ہیں برے کاموں کا اور منع کرتے ہیں اچھے نیکی کے کاموں سے۔ منکر کا یہاں پر ہم معنی دیکھ لیتے ہیں۔ منکر کا معنی کیا ہے؟ منکر کس کو کہا جاتا ہے؟ منکر کہا جاتا ہے ہر امر کبیح، ہر وہ قبیح کام جو شرعی طور پر عقلی طور پر جو ہے وہ برا ہو۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بیان کی، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور وہ منع کرتے ہیں نیکی کے راستے میں، نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو معروف کہتے ہیں ہر وہ کام، ہر وہ امر جو نیک ہو، جو شرعاً شرعی طور پر بھی نیک ہو اور عقلی طور پر بھی کیا نام ہے اچھا اور خوب ہو، وہ کام اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری چیز اس آیت کے اندر کیا بیان کی، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو۔ بند رکھنا ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ بخیلی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ بخیلی سے کام لیتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، بھول گئے ہیں وہ خدا کو پس اللہ بھی ان کو بھول گئے۔ وہ اللہ کو کیسے بھول گئے اور اللہ نے ان کو کیسے بھلا دیے؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور تابعداری چھوڑ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا، یعنی اپنی مہربانی اور انعام سے ان کو بھلا دیا، ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش بند کر دی، انعامات کی بارش بند کر دی، مہربانیاں کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسقون، فاسق کا ذکر کیا ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فسق کہا کس کو جاتا ہے؟ وہ شخص جو اطاعت سے نکل کر معصیت کی طرف آئے اور ہر خیر سے باہر ہو جائے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے، فسق کے زمرے میں وہ آتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر اس آدمی کا نام آزاد رکھا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک اس کو فاسق کہتا ہے، یعنی نافرمان، جو ہر خیر سے
باہر ہو جائے، وہ اللہ کا نافرمان ترین بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر منافقین کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ پہلی نشانی، بعض ان کے بعض میں سے، یعنی ایک دوسرے میں سے انشاءاللہ آگے مومنین کی نشانیاں بھی پڑھیں گے۔ اور دوسری نشانی کیا ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکنے والے۔ تیسری نشانی، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے، بخیلی کرتے۔ چوتھی، اللہ کو بھول جاتے پھر اللہ انہیں بھول جاتے۔ 4 نشانیاں منافقین کی، انشاءاللہ 4 نشانیاں ہم مومنین کی بھی پڑھیں گے۔ اسی رکوع میں ہیں وہ انشاءاللہ آگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں کیا بیان فرما رہا ہے، ان کی سزا، کہ اب اگر جو منافقین یہ معاملات کرنے والے، جو لوگ یہ کرنے والے وہ منافقین ہیں، اور ان کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کس چیز کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں کیا بیان فرما رہے، وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم خالدین فیہا، دوزخ کی آگ ہمیشہ ہمیشہ اسی کے بیچ میں رہیں گے، یا حسبہم، وہی ان کو کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور لعنت کی ہے اللہ نے ان کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائمی عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس پوری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کی سزا بتائی ہے کہ کل قیامت کے دن انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وہی ان کا ٹھکانہ، اور اللہ کی لعنت بھی ان پر ہوگی، اور ہمیشگی والا عذاب انہیں کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ دوسری بات ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین کے ساتھ کفار کا بھی ذکر کیا، یعنی کفار اور منافقین جو ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ کافر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو پورا دین اسلام سے خارج ہو گیا، اور منافق کون ہے؟ جو مسلمان ہے لیکن اس کے اندر کچھ ایسی علامات پائی جاتی ہیں جو نفاق کی علامات ہیں۔ حدیث نبوی کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافقین کی کئی علامات ہیں، وقتاً فوقتاً ہم نے اپنے سبق میں منافقین کی علامات پڑھی ہیں، تو منافقین انہیں کہا جاتا ہے۔ یعنی منافقین اتنے برے درجے کے منافقین ہیں، اتنے جن کے دلوں میں نفاق ہے، وہ اور کفار ان میں کچھ بھی فرق نہیں، دونوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وہ اس میں رہیں گے۔ کہتے ہیں نفاق کس کو کہا جاتا ہے؟ نفاق ایک ایسی بیماری ہے جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بظاہری طور پر انسان کا نفاق ہمیں یہاں تک نظر آ سکتا ہے کہ بات کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب عہد ہو تو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، توڑ دیتا ہے۔ تو ان معاملات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافق جو ہے بظاہری طور پر ہم ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ منافق کی، اس کے نفاق کی ایک علامت اس شخص کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن نفاق جیسی بیماری کا تعلق دل سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والی ذات ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کی آزمائش کی، اور جن کے دلوں میں نفاق تھا ان کے نفاق کو سامنے لا کر، مسلمانوں کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ صرف تم لوگ نہیں تھے، تم سے پہلے بھی کئی لوگ گزر چکے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کالذین من قبلکم، مانند ان لوگوں کی کہ تھے تم سے پہلے، کانوا اشد منکم قوۃ، یعنی تھے تم سے پہلے قوت میں زیادہ، سخت تھے، واکثر اموالا، اور بہت زیادہ تھے مالوں میں، واولادا، اور اولاد میں، فاستمتعوا بخلاقہم، پس فائدہ اٹھایا انہوں نے ساتھ اپنے حصے کے، فاستمتعتم، پس فائدہ اٹھایا تم نے بھی ساتھ اپنے حصے کے، بخلاقہم، ساتھ اپنے حصے کے، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، ساتھ اپنے حصے کے، وخذتم، اور بحث کی تم نے، کالذی، جیسا کہ خاضوا، انہوں نے بحث کی، اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اکارت گئے، ضائع ہو گئے ان کے عمل، فی الدنیا، بیچ دنیا کے، والآخرتی، اور آخرت میں بھی، واولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم سے پہلے بھی قومیں تھیں، تم سے زیادہ طاقتور ترین قومیں تھیں، مال میں بھی تم سے زیادہ تھے، قارون، حامان، فرعون، یہ کون تھے؟ مالی اعتبار سے بھی طاقتور، اور کچھ قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت کے اعتبار سے طاقتور بنا دی کہ انہیں قوی، قد آور
تناور جسم انہیں دے دیے، طاقتور ترین انہیں جسم عطا کر دیے، نہ ان جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کیا اور نہ ان کے بعد تعالیٰ نے پیدا کیے۔ تو اللہ کیا مثال پیش کر رہے ہیں کہ تم سے زیادہ زور آور تھے وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ مالوں میں بھی زیادہ تھے اور اولاد میں بھی زیادہ تھے، انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، پس تم نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا جیسا کہ انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، تم نے بھی انہی کی طرح ان کے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، اور تم نے بھی بحث کی جیسا کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے بحث کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث دیکھ لیتے ہیں یہاں پر، یعنی تم مثل ان لوگوں کی ہوگے جو تم سے پہلے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا، لَتَتْبِعُنَّ سُنَنٌ مِّن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ دِبٍّ تَبَعْتُمُوهُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا بیان فرما رہے، یعنی البتہ تم پیروی کرو گے پہلے لوگوں کی، جس طرح ایک بالش دوسری بالش کی اور ایک گز دوسرے گز کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلوں میں سے کوئی شخص گو کے سوراخ میں گھسا ہوگا تو تم میں سے بھی کوئی شخص ایسا کام ضرور کرے گا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیا اس سے یہود و نصارہ مراد ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اور کون ہے؟ یعنی اس امت میں یہ بیماری آ جائے گی کہ اکثر باتوں میں یہود و نصارہ کی چالیں چلیں گے، بس ہم سب مسلمانوں کو کیا لازم ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں اور یہود و نصارہ کے چال چلن پر نہ چلیں، ان کی پیروی نہ کریں، اتباع نہ کریں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ یہود و نصارہ کے چال چلن سے کیا مراد؟ چھوٹا سا ملاحظہ کر لیجئے کہ رسومات کے اندر ہم نے یہود و نصارہ والی رسومات اپنا لی، اینیورسری، ہیپی نیو ایئر، مدر ڈے، بیبی شاور، برائڈل شاور، یہ کہاں سے لیا؟ سالگرہ، یہ تمام چیزیں ہم نے کہاں سے لی؟ یہودوں کے رسم و رواج ہیں، اور یہودی لباس کو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر اپنا لیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یعنی تم پیروی کرو گے اپنے پہلے لوگوں کی، اس طرح پیروی کرو گے برابری کرتے ہوئے۔ آج ہماری امت کے اندر یہی سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں، برابری، ہم ان کے برابر آنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو ہم اوپن مائنڈیڈ ہو کے ان کے ساتھ بھی یہ تمام کام شروع کر دیں۔ اللہم احفظنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا بیان فرمایا، انہوں نے اپنا حصہ لیا، تم نے اپنا حصہ لیا جیسا کہ انہوں نے اپنا حصہ اٹھایا، فائدہ اٹھایا انہوں نے اپنے حصے کا۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور بحث کی تم نے جیسا کہ انہوں نے بحث کی۔ دین اسلام میں بحث کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں، حتیٰ کہ اگر آپ کسی کو نماز کا حکم دے رہے ہیں، روزے کا حکم دے رہے ہیں، دین اسلامی ارکانات کا حکم دے رہے ہیں، تو دین اسلام ہمیں بحث کرنے سے منع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی ہمیں اس بات سے منع فرما رہا ہے کہ آپ نے بحث نہیں کرنی، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی بحث کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمیں زیادہ سوالات سے بھی بچنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے صحابہ کی کیا تربیت کہہ رہے ہیں، میرے صحابی سوال کرنے سے بچو، تم سے پہلی امتیں زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی، یعنی بنی اسرائیل کس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کیا؟ ہم نے سورۃ بقرہ میں وقتاً فوقتاً ان کے بارے میں پڑھا کہ سوالات پر سوالات، کبھی گائے کا قصہ ہوا تو اس پر سوالات، تبھی بنی اسرائیل جو ہے تباہ و برباد ہوئی۔ جو سوالات بنی اسرائیل لے کر آتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوالات کو پورا فرماتے، پھر وہ ایمان نہ لے کر آتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی منع کیا ہے زیادہ سوال کرنے سے بچا جائے۔ الم یأتیہم نبأ الذین، کیا نہیں آئی ان کو خبر، الم یأتیہم نبأ الذین، کیا نہیں آئی ان کو خبر ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، وعاد اور عاد، وثمود اور ثمود، وقوم ابراہیم واصحاب المدینہ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم اور مدین کے رہنے والے، والمتفقات اور بستیاں جو الٹا دی گئیں، آتتہم رسولہم بالبینات، یعنی آئے قوم لوط کے پاس ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر، آتتہم رسولہم بینات، صرف یہاں پر قوم لوط نہیں بلکہ تمام قوموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ساتھ واضح دلیلوں کے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، پس نہ تھا اللہ کہ ظلم کرے ان لوگوں کو، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے۔ ان آیتوں میں مثال دے رہے ہیں منافقینوں کو، منافقین اور ایمان والوں کو بھی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں آئیں، اللہ نے ان پر
پیغمبروں کو بھیجا واضح دلیلوں کے ساتھ، ان میں پیغمبر بھی آئے، لیکن اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ جان بوجھ کر اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ ان پر جو سزا آئی ان کی جانوں کے، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ اس آیت میں قوم نوح کا ذکر کیا۔ قوم نوح میں نوح علیہ السلام آئے واضح دلیلوں کے ساتھ، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا نہ مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو طوفان سے ہلاک کیا۔ وعاد، اور عاد کی قوم میں ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور ہود علیہ السلام آئے، قوم عاد نے نہ مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ہوا کا عذاب بھیجا۔ پھر اس کے بعد سمود، قوم سمود کا ذکر ہے، تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا۔ سمود میں صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اللہ کے پیغمبر ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان کو بھیجا گیا۔ قوم سمود نے نہ مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر چیخ کا عذاب نازل کیا۔ یہ وہ قوم سمود ہے کہ جن کے بندوں نے اونٹ، پتھر سے ایک اونٹنی نکلنے کا معجزہ مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کو پورا کیا، اور اس کے بعد اس کی کوچیں کاٹ ڈالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیخ کا عذاب اس قوم کے اوپر نازل فرمایا۔ وقوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اس کی کتنی بڑی مثال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے وقتاً فوقتاً ہم پڑھتے چلے آئے ہیں، اور اس قوم کا بادشاہ نمرود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر مچھر سے اس کو ہلاک کیا۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے۔ واصحاب المدینہ، اور مدین کے رہنے والے۔ اب مدین کی قوم کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قوم مدین اور اصحاب الایکہ، دو قوموں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے نہ مانا، مدین والوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الذلہ کا عذاب ان کے اوپر نازل فرمایا، ابھر آیا ان کے اوپر، بجائے پانی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آگ برسی۔ والمتفقاتی، اور بستیاں الٹائی گئیں۔ بستیاں الٹائی جانے سے کون سی قوم مراد ہے؟ قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کا ہم نے بارہا قصہ پڑھا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم، فرشتوں نے قوم کو اپنے پروں پر اٹھایا، آسمان کی طرف لے جایا گیا، وہاں سے ان کو زمین کی طرف پٹکا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نشان زدہ، نشان لگائے گئے پتھر ان کے اوپر برسائے۔ اللہم احفظنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا بیان فرما رہے؟ ہم نے ان کے پاس اپنے پیغمبروں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، انہوں نے نہ مانا، اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا، اللہ نے کچھ بھی ظلم ان کے اوپر نہ کیا۔ یہاں پر منافقین کی نشانیاں مکمل ہوتی ہیں، یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں منافقین کی نشانیاں، دوسری میں ان کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے اس کا ذکر، تیسری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتے کہ حصے کا بیان فرمایا کہ تم نے اپنا حصہ لیا، انہوں نے اپنا حصہ لیا، جیسا کہ تم سے پہلے انہوں نے حصہ لیا، اور بحث سے منع فرمایا، اور ان کے اعمال کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی، یہ نفاق کی علامت رکھتے ہوئے اگر وہ کوئی بھی عمل کریں گے دنیا اور آخرت میں، ان کے عمل تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کا نام لے لے کر ذکر فرمایا، اور ان کی مثال پیش کی کہ تم سے پہلے یہی قومیں بھیجی، اور ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ پیغمبر بھی آئے، انہوں نے کہا نہ مانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ 4 آیتیں ہماری یہاں پر مکمل ہو گئیں، باقی 2 آیت میں مومنوں کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے اور ایمان والیہ، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے بعض میں سے ہیں، دوست ہیں بعض کے۔ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، بعض ان کے بعض میں سے دوست۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی بندیاں بنا دے، ہم سب کو ایمان والی بندیوں میں سے کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط اور پختہ بنا دے، اور ہمیں ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ مومنین بعض بعض کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، وہ حکم کرتے ہیں ساتھ بھلائی کا، وینہون عن المنکر، اور برے کام سے منع کرنے والے۔ مومنین کی پہلی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی کہ وہ بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے۔ ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفات مومنین کی اس میں یہ بیان فرمائی کہ وہ نمازوں کو قائم رکھنے والے۔ ویؤتون الزکاۃ، اور چوتھی صفت تیسری بیان فرمائی کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے۔ ویطیعون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر چوتھی چیز کیا ایمان والوں کی صفات کی بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ 4 چیزیں آگے، عمل بالمعروف ونہی عن المنکر، یقیم الصلاۃ، یؤتوا الزکاۃ، اور یطیعوا اللہ ورسولہ۔ 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں مومنین ایک دوسرے کے کیسے دوست ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے
کہ مومن لوگ جو ہے نا وہ آپس میں مثل دیوار کے ہوتے ہیں، جیسے ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے سہارا ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی اور اس طرح اہل ایمان کے باہمی میل جول کی مثال دے کر اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ ایمان والے لوگ جو ہیں وہ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ اینٹ کی طرح سہارا ایک دوسرے سے انہیں ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایمان والا تکلیف میں پریشانی میں ہے تو یہ دوسرا جو ایمان والا ہے وہ اس کی تکلیف کو بھی اتنا ہی محسوس کرتا ہے جتنا کہ وہ ایمان والا تکلیف کے اندر موجود ہے، وہ اس کو اپنی تکلیف سمجھ کر محسوس کرتا ہے، اور اگر کوئی خوشی میں ہے تو وہ اتنی ہی خوشی کا اظہار کرتا ہے جتنا کہ اس کے ساتھی ایمان والے کو اس چیز کی خوشی ہے۔ تو یہ بعض جو ہیں وہ بعض کے دوست ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ آپس میں مومنوں کی محبت اور شفقت کی مثال جسم کے اعضاء کی طرح ہے۔ جیسے جسم کے کسی ایک حصے کو، عضو کو تکلیف ہوتی ہے اور پورا جسم متاثر ہوتا ہے اور پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اسی طرح مومنوں کی مثال ہے۔ اگر ایک مومن تکلیف میں ہوگا تو تمام کے تمام مومن اس تکلیف کو اسی طرح محسوس کریں گے جیسے اس مومن کے اوپر وہ تکلیف آئی ہے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی تکالیف مومنین کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اتنا ہی مومنین کی دوستی کو نبھانے والا بنائے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّکاۃ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، یطیعوا اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر پورا دین اسلام، قرآن و حدیث، کتاب و سنت آ جاتا ہے۔ تو جب پورا دین اسلام، قرآن و حدیث، کتاب و سنت اس کے اندر آ گیا تو ہمیں پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، ہر ارکان کو فالو کرنا ہے، ہر چیز پر ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی کیا بیان فرما رہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ بہت جلد مہربان ہوگا اللہ ان کے اوپر۔ ان اللہ عزیز حکیم، یاد رکھو یقیناً اللہ جو ہے وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، جب بھی ایمان والوں کی بات ہو اپنے لیے لازمی دعا کیا کیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مومنین میں سے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار مومنین میں کرتے ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین، وعدہ کیا ہے اللہ نے ایمان والوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والیوں کو، جنات تجری من تحتی الانہار، اب ان کے انعامات کی اس آیت کے اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کی ہے کہ ایمان والے مردوں سے، ایمان والیوں عورتوں سے، جنات تجری من تحتی الانہار، بہشتیں ہیں کہ چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیش بیچ اسی کے رہیں گے، ومساکین طیبۃ، اور پاکیزہ گھر ہیں ان کے، فی جنات عدن، بیچ جنت عدن کے، ورضوان، اور رضامندی ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اکبر، بہت بڑی، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ وہ ہے بہت بڑی کامیابی کو پہنچنا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی جنتوں کا ماوارث بنا دے، ہم سب کو ایمان والیاں بنا کر جنت کے اندر داخل فرما دے، اور جنت عدن جو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے بندوں کے لیے تیار فرمائی ہے ان کا وارث بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے بارے میں اس آیت میں ذکر کیا، اپنے ایماندار بندے اور بدیوں سے جنت کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، العدن دار اللہ التی لم تراها عین ولم یخطر علی قلب بشر، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت عدن ایسا مکان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے کہ اس کی مثل نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کے خیالات میں وہ گزرا ہے۔ جامع البیان کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بیان فرماتے ہیں، وہ اتنی خوبصورت جنت عدن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنتوں کا وارث بناتے، ہم سے اپنی رضا والے کام کروائے۔ السلام کی حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، یہ جنت والوں، وہ کہیں گے حاضر ہیں ہمارے رب، ہم حاضر ہیں آپ کے پاس، اور تو تمام بھلائیوں کا مالک ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ تم راضی بھی ہوئے یا نہیں؟ وہ عرض کریں گے بھلا ہم کیوں نہ راضی ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم راضی بھی ہوئے نہیں؟ وہ جنتی عرض کریں گے کہ بھلا ہم کیوں نہ راضی ہوں جب کہ تو نے ہم پر ایسی بخشش کی ہے جو کسی مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش نہ کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا فرمائیں گے کہ میں تم پر اس سے بھی زیادہ انعام کروں؟
تو وہ جنتی کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یا اللہ اس سے بھی زیادہ کیا کوئی چیز ہے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں اپنی رضامندی جو ہے وہ تمہارے لیے مباح کرتا ہوں، اب کبھی تم سے خفا نہ ہوگا۔ بس تمام نعمتوں سے زیادہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت واسعہ سے ہم محتاجوں، ہم مسلمانوں کو بھی یہ رضامندی نصیب فرمائے۔ اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ یہ رضامندی حاصل کرنے والا ہمیں بنا دے، ہم سے ایسے کام کروا کہ ہم تیری رضامندی کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اور ہمارا شمار جنتی لوگوں میں سے کر دے۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ سورۃ توبہ کا 9واں رکوع مکمل ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین الہ الحق۔